بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم سامعین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ابیات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا بیت نمبر 3 ہے۔ اس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی کلام میں لکھتے ہیں کہ الف آہد جد دتی وکھالی، از خود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اوتھے جسم نہ جانی ہو، نہ اوتھے عشق محبت کائی، نہ اوتھے کون و مکانی ہو، اینو این تھیو سے باہو، سر وحدت سبحانی ہو۔ تو اس ابیات میں جو لغت استعمال ہوئے ہیں، اس میں پہلا جد، اس کا معنی ہے کہ جب، پھر دتی مطلب کہ دی، پھر وکھالی نظارہ مطلب جھلک یا تجلی، اوتھے وہاں، اس کے بعد آتا ہے کائی مطلب کوئی، تھیو سے ہم ہو گئے۔ اب اس کا پہلی سطر میں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ آہد جد دتی وکھالی، از خود ہویا فانی ہو، کہ مقام احدیت میں جب ذات احد نے تجلیات وارد فرمائیں تو میں تجلی ذات میں مستغرق ہو کر اپنے آپ سے فانی ہو گیا۔ پھر دوسری سطر میں آپ لکھتے ہیں کہ قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اتھے جسم نہ جانی ہو، کہ فنا فی الذات ہونے کے بعد وہاں نہ تو قرب و وصال رہا اور نہ مقام و منزل، نہ ہی وہاں جسم رہا اور نہ روح۔ پھر اگلی سطر میں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نہ اتھے عشق محبت کائی، نہ اتھے کون و مکانی ہو، کہ محویت اور قرب حق کے عالم میں عارف پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ وہاں نہ تو عشق و محبت باقی رہتی ہے اور نہ ہی کون و مکان کا وجود رہتا ہے۔ تو چوتھی سطر میں آپ فرماتے ہیں کہ اینو این تھیو سے باہو، سر وحدت سبحانی ہو، کہ اس حال میں ہے باہو، ہم وحدت سبحانی کا عین راز بن گئے۔ تو اس کی مزید تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اس بیت میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مقام احدیت پر اور فقیر کے مقام احدیت میں فنا ہو جانے پر روشنی ڈالی ہے۔ اس موضوع پر ایک محقق لکھتے ہیں کہ عبد حقیقی کا عمل یہی یافت اور شہود ہے، اسی یافت اور شہود کا نتیجہ محویت فی الذات ہے، یعنی جب تجرید نفسی کے ساتھ استغراق فی الحق ہو تو باطن کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور یہ فنا الفنا کا مقام ہے، محویت ہے۔ تو استرداد امانت اب عبد نہیں رہتا، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بیت سراسر توحید سے متعلق ہے، اور تصوف کی اصطلاح میں اس مقام توحید کو توحید حقیقت کا مرتبہ تنزل یہی کہا جاتا ہے۔
جبکہ اس مقام میں جملہ کائنات کی ہستی انوار الہی کے پرتو میں ایسی فنا ہو جاتی ہے کہ سالک کی نظر میں کسی چیز کا وجود سوائے ذات ربانی نہیں رہتا۔ جب اس دریائے ناپیدا کنار کا شناور سوات موجودات کی تجلیات سے فنائے کلی حاصل کر لیتا ہے اور حد وسع الامکان کی علائش سے مجرد ہو جاتا ہے، تو ایک موج دریائے ذات کی گہرائی سے سر خفی پر وارد ہوتی ہے، جو عارف کو ورطۂ عدم میں ڈال دیتی ہے، میو در میو اور فنا در فنا ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں نہ وجود، نہ شہود، اسم، نہ مسمع، نہ قدم، نہ عدم، نہ فرش، نہ عرش، نہ اثر، نہ خبر، نہ علم، نہ خود، نہ علم حق، اور غرض یہ کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔